ہم جو ہے ایک عام آدمی ہیں، لیکن یہ کہ باتیں ہماری خاص ہیں انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ان کا ایجنڈا، ان کا نظریہ اور ان کا کردار جو ہے نہ پاکستان کے لیے تھا، نہ اس قانون کا سامنا کرتے ہیں جو ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ عمران خان اگر برے ہوتے تو وہ جیل سے باہر ہوتے۔ یہ کالا رنگ رہے گا جب تک روشنی نہیں آئے گی۔ حکمران الوقت جیسا ہوتا ہے ویسے برا نظام ہوتا ہے۔ شیطان سے زیادہ پلید اور نجس انسان ہو تو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں ٹھیک ہونے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ تو قانون نافذ کرنے والوں سے ہمارا بس صرف یہی گلہ ہے، یہی شکوہ ہے کہ کیا پاکستان سے زیادہ ضروری ہے نواز شریف یا مطلب زرداری؟ تعلیم ہماری 4 کلاس پاس ہے۔ نام عبدالواحد ہے، اور اندر جانے کے لیے پہلے بھی ہم کئی بار آئے تھے، نہیں جانے دیا گیا، لیکن اس مرتبہ ہم آئے تھے میڈیا والوں کے ساتھ۔ یہ جو صحافتی تنظیمیں، صحافیوں کے ساتھ صحافت کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو ہے یکجہتی کے لیے آیا تھا، کہ ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم یکجہتی کریں، کہ ہم آزاد صحافت یعنی سچائی اور مظلوم کی آواز بننے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی معاونت کے لیے جو ہے تیار ہیں۔ اور ہم جو ہے ایک عام آدمی ہیں، لیکن یہ کہ باتیں ہماری خاص ہیں انشاءاللہ، اور ہم قانونی طور پر اور یعنی کوئی بھی کام اگر ہو تو قانونی طور پر چاہتے ہیں، کسی بھی کام میں تشدد نہیں چاہتے ہیں، اور تشدد ہر طرف سے جو ہے رائے گاں ہے، کسی بھی صورت تشدد والا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ہم میڈیا والوں کے ساتھ بالخصوص جتنی بھی یعنی اینکرز ہیں، یا نام لوں گا تو کوئی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس وقت جو میرے خیال میں بڑا ہے وہ رانا عظیم ہے، اور بہت زبردست میدان کا مرد ہے، دلیر آدمی ہے۔ اس طرح سمیع ابراہیم ہو یا مطلب کوئی بھی ہو، ابھی یعنی ہمارے لیے جو ہے شخصیات سے کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے شخصیات کے جو اصول ہیں، جو اس اصولوں پر کاربند ہوتا ہے، ان اصولوں کے ساتھ ہمارا بات چیت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اچائی کے لیے بات اٹھاتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہیں، اور جان ہر چیز یعنی ایسے لوگوں کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ موجودہ دور میں کیا مسائل ہیں پاکستان کے؟ موجودہ دور میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کسی اصل میں حقیقت میں قانون کا مسئلہ ہے۔ پاکستان پر بیرونی طاقتیں جو ہے قابض ہیں، اور بیرونی طاقتوں کا قبضہ ہونے کا جو مین وجہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو یعنی لوگ آئے ہوئے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہے۔ بے شک یہ لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ان کا ایجنڈا، ان کا نظریہ اور ان کا کردار جو ہے نہ پاکستان کے لیے تھا، نہ پاکستان کے لیے ہے، اور نہ پاکستان کے لیے ہونا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے ریاست کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، اور ان سب لوگوں نے جو ہے ان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا ہے کھیل میں، کہ ان لوگوں کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، یعنی نہ قانون کا سامنا کرتے ہیں، نہ اس قانون کا سامنا کرتے ہیں جو ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے خیال میں جو ہے جو موجودہ حکمران ہیں ان میں سب سے اچھا جو ہے وہ آپ کو کون لگا ہے؟ اب ہم یقین کریں، اگر بولیں کہ ہم کو کون اچھا لگا ہے تو وہ ہماری جو ہے غلطی ہو جائے گی، کیونکہ کسی نے بھی ابھی تک عوام کی طرفداری، حق کی طرفداری نہیں کی ہے۔ اچھا، ہاں، عمران خان کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اچھے تھے؟ عمران خان اگر برے ہوتے تو وہ جیل سے باہر ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان انفرادی طور پر جو ہے ہم اس کو اچھا جانتے ہیں، اور باقی جو ہے ہم اس کے جماعت میں کارکنوں کو اچھا جانتے ہیں، لیکن باقی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کون سے لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں۔ البتہ سب سمجھدار ہیں، بیرسٹر گوہر سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہے، مگر آگے کام کرتے ہیں نہیں کرتے، یا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کہ آپ نے یہ گیٹ اپ جو ہے یہ بنایا ہوا ہے، نیچے یہ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اوپر آپ نے یہ کوئی قمیض بھی نہیں پہنی اتنی ٹھنڈ میں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ جو ہے بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن مین 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سنت کا طریقہ جو ملا وہ تہبند سے ملا، اور جو ہم نے احرام پہنے ہوئے ہے اس کا مطلب امن ہے۔ اس میں کالا رنگ کا استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خفگان میں ہیں، یعنی حالات جنگ میں ہیں امن کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت تک تبدیل نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ، یہ کالا رنگ رہے گا جب تک روشنی نہیں آئے گی۔ اور روشنی کیا ہے؟ روشنی جو ہے امن اور خوشحالی ہے، اور امن جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے اپنا دستور ایسا ہے کہ اپنے دستور کو خود قبول نہیں کرتے۔
اور یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے حکمران ہیں، ان کی بات کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل لازمی بات ہے، جو حکمران ہیں انہی کی بات کرتے ہیں، ہم کسی اور کی بات تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حکمران الوقت جیسا ہوتا ہے ویسے پورا نظام ہوتا ہے۔ حقیقت میں شیطان سے زیادہ پلید اور نجس انسان ہو تو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور ایک دن میں جو ٹھیک نہ ہو وہ 2000 صدیوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں نے خود بذات خود یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہونے میں کئی دہائیاں لگیں گی، اور ریاست کو اس وقت جو ہے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب حکمران ٹھیک ہوگا تو سارا ریاست ٹھیک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کو صرف پاکستان مت سمجھنا، پاکستان دنیا جہان ہے، مگر ان لوگوں نے پاؤں پر کڑے پاکستان کو بھاگنے سے روکا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں پاکستان کی ڈالی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے پاکستان کو بہت نیچا دکھایا ہوا ہے۔ اور پاکستان حقیقت میں پاؤں پر اس دن کڑا ہوا جس دن پاکستان کا نام اور پاکستان کا وجود بنا، مگر پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کی قوم کو توڑنے والے، پاکستان کی دستور کو توڑنے والے، اور آج پارلیمنٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو قانون نافذ کرنے والوں سے ہمارا بس صرف یہی گلہ ہے، یہی شکوہ ہے کہ کیا پاکستان سے زیادہ ضروری ہے نواز شریف یا مطلب زرداری یا کوئی بھی ہے؟ ہم نے بولا کہ شخصیات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں صرف معاملات سے لینا دینا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے خیال میں پاکستان کو جو عوام ہے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں ہم کہ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچان لو کہ آپ کون سے خطے میں کون سے سسٹم سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ اس خطے میں پاکستانی ہو، اور پاکستانی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس میں مسلمان ہو تو مسلمان میں نہ کوئی پنجابی ہوتا ہے، نہ کوئی پٹھان ہوتا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کوئی افغانی، نہ کوئی پاکستانی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ساری دنیا میں ایک نظام، ایک سسٹم اور ایک نظریہ اور ایک ہی جسم ہوتا ہے، ایک ہی کنبے کی مثال ہوتی ہے، اور ان سب کا حکمران صرف اللہ ہوتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ عبد الواحد۔ اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم ہماری 4 کلاس پاس ہے۔ 4 کلاس؟ تو یہ اتنی اچھی گفتگو کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی جانب سے جس پہ چاہے وہ مہربانی کرے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جس پہ چاہوں اپنا روح بھیجوں، جو لوگوں کو مجھ سے ڈرائے میری طرف بلائے۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔